السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تماموں کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین حضرات، جیسے کہ ہم بہت دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک کی زیارت پہ تھے، اور الحمدللہ بہت خوب ہم نے آپ کی زیارت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر ایک کے لیے دعا کی ہے۔ جتنے سبسکرائبر ہیں تماموں کے لیے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تماموں کو خوش و آباد رکھے۔ اور ناظرین حضرات، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں خواجہ غریب نواز جو ہند کے ولی ہے، سبحان اللہ، کہ ان کے آگے ہر کوئی بادشاہ ہو یا غلام فقیر ہو یا مسکین تمام اپنے سر جھکاتے ہیں کہ بے شک یہ کیا ہے، علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آل اور امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے کہ سبحان اللہ آپ لاڑلے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی شادی اور اولادیں کس طرح سے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوب پیار سے نوازا ہے، اور غریب اور مسکینوں کی جھولیاں بھرتے ہیں کہ جو بھی دربار میں جاتا ہے ان کی جھولی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ کہ ناظرین حضرات، جب خواجہ غریب نواز کا بچپن مصیبت اور تکلیفوں میں گزرا، جوانی علم طلب میں رہی اور تلاش حق میں رہی، اور فقیری کی زندگی ہو گئی تھی۔ اب جب کہ آپ کی عمر تقریباً 59 سال کی ہوئی اور اجمیر شریف آپ کا مستقبل قیام بن گیا، نیز آپ نے تبلیغ کا کام بھی الحمدللہ بہت عروج پر ہو گیا، تو ایک روز خواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور دیدار سے آپ مشرف ہوئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، تم نے احکام خداوندی تو بجاوری بے خوبی کی ہے، کیا وجہ ہے کہ میری سنت پر عمل نہیں کیا؟ چنانچہ اس خواب کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز ایک کے بعد 2 نکاح الحمدللہ آپ نے فرمایا۔ ان دنوں اجمیر شریف میں ایک باخدا بزرگ سید وجیہ الدین مشہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھے۔ ایک روز خواجہ غریب نواز وجیہ الدین مشہودی نے امام جعفر صادق کو خواب میں دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ اے فرزند وجیہ الدین، ارشاد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ اپنی لڑکی خواجہ معین الدین چشتی کے نکاح میں دے دو، کیونکہ وہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبان رسالت پناہی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت سید صاحب خواب سے بیدار ہوئے تو ان کی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حضور غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا، اور خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ اگر میری عمر آخری ہوئی اور اب نکاح کی ضرورت نہیں، تاہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل بجا لانا میری نصیبی ہے، اور فرمایا امام علی مقام کا بجا لانا میرے لیے ضروری ہے، اس لیے یہ تقریب مجھے بدل منظور ہے۔ یہ سن کر سید صاحب بہت خوش ہوئے اور حضرت غریب نواز کے ساتھ اپنی دختر نیک اختر کا نکاح فرمایا۔ ان بی بی صاحب کا نام بی بی عصمت تھا کہ خواجہ غریب نواز کی جن سے نکاح ہوا تھا ان کا نام بی بی عصمت تھا۔ حضور غریب نواز نے جب دوسرا نکاح بھی کیا، اکثر اہل سیرت لکھتے ہیں کہ دوسرا نکاح ایک راجہ کی لڑکی سے ہوا جنہوں نے بردائے رغبت اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان بیوی صاحبہ کا نام امت اللہ تھا۔ دونوں بیویوں سے 3 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی جملہ 4 اور اولادیں غریب نواز کی ہوئی، جن کے اسماء گرامی آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ خواجہ صاحب کے بڑے فرزند کا نام حضرت خواجہ فخر الدین ہے، اور دوسرے حضرت خواجہ حسام الدین ہے، تیسرے حضرت ضیاء الدین ابو سعید ہے، اور بیٹی صاحبہ جو ہے بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس خواجہ غریب نواز کے صدقے میں تماموں کے دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔
ہماری بھی اولادوں کو نیک بنائے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تماموں کو وہاں کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ ناظرین حضرات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔